بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاضی دان محمد ابن موسیٰ الخوارزمی، جن کے کام کو خطرناک اور جادوگر گردانا گیا۔ فرض کریں کہ ایک شخص بیماری کی حالت میں دو غلاموں کو آزاد کرتا ہے۔ ان میں سے غلام کی قیمت 300 درہم اور دوسرے کی 500 درہم ہوتی ہے۔ جس غلام کی قیمت 300 درہم تھی وہ کچھ عرصے میں وفات پا جاتا ہے اور اپنے ورثہ میں صرف ایک بیٹی چھوڑتا ہے۔ پھر ان غلاموں کا مالک بھی وفات پا جاتا ہے اور ان کی وارث بھی ان کی اکلوتی بیٹی ہوتی ہے۔ وفات پانے والا غلام 400 درہم مالیت کی جائیداد چھوڑ ترکے میں جاتا ہے، تو اب ہر کسی کے حصے میں ترکے میں کتنا حصہ آئے گا؟ ریاضی کا یہ الجھا دینے والا سوال ایک ایسی کتاب سے لیا گیا جو 9ویں صدی کے آغاز میں لکھی گئی تھی۔ یہ مسئلہ دراصل ورثہ میں جائیداد کی تقسیم سے متعلق رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ عربی زبان میں لکھی جانے والی اس کتاب کو دنیا بھر میں اس کے عنوان کتاب الجبر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کتاب کے مصنفی آج ہماری اس تحریر کا موضوع ہے اور یہ قرون وسطی میں متعدد مضامین پر عبور حاصل کرنے والے محمد ابن موسیٰ الخوارزمی تھے۔ وہ اس کتاب میں پہلی مرتبہ الجبر کے موضوع پر لکھتے ہیں۔ یہ لفظ براہ راست اس کتاب کے عنوان سے لیا گیا اور اسے ریاضی کے ایک ذیلی شعبے کا درجہ دیا گیا۔ خوارزمی دراصل 780 عیسوی کے قریب پیدا ہوئے اور جیسا کہ ان کے نام سے ظاہر ہے کہ ان کا تعلق وسطی ایشیائی ملک ازبکستان کے ایک صوبے خوارزم سے تھا۔ ان کی زندگی سے متعلق ہمارے پاس بہت کم معلومات موجود ہیں، لیکن ہمیں یہ ضرور معلوم ہے کہ وہ 9ویں صدی کے آغاز میں بغداد آئے تھے۔ اس وقت بغداد ایک وسیع اسلامی سلطنت کا دارالحکومت تھا جس پر طاقتور خلافت عباسیہ کی حکمرانی تھی۔ وہ خلیفہ المامون کے لیے کام کرتے تھے۔ خلیفہ مامون، جو خود یونانی کتب کے عربی میں ترجم کروانے کے شیدائی اور تاریخ میں سائنسی علوم میں تحقیق اور ان کی اہمیت سمجھنے والی بڑی شخصیات میں سے ایک تھے، الخوارزمی خلیفہ کے بنائے گئے بیت الحکمت میں کام کرتے تھے، جو ایک ایسا ادارہ تھا جو سننے میں بالکل فرضی معلوم ہوتا ہے۔ یہ ترجمے اور سائنسی علوم میں اصل تحقیق کا مرکز تھا اور یہاں ایک ایسے دور کے عظیم دماغ جمع ہوتے تھے جنہیں عربی سائنس کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ عربی کا لفظ یہاں اس لیے استعمال کیا گیا کیونکہ اس دور میں اکثر کتابیں عربی زبان میں لکھی جاتی تھی، کیونکہ یہ نہ صرف سلطنت کی سرکاری زبان تھی بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید بھی اسی زبان میں نازل ہوئی تھی۔ ان سائنسی کتب خانوں میں بہت سی سائنسی شعبوں کا احاطہ کیا گیا تھا، جس میں فلسفہ، علم طب، ریاضی، علم بصریات اور علم فلکیات وغیرہ شامل ہیں۔ اس دور کے عظیم سائنسی کامیابیوں میں سے ہم کچھ ایسے کارناموں کا ذکر کریں گے جو الخوارزمی سے براہ راست منسلک تھے۔ 9ویں صدی کی دوسری دہائی میں خلیفہ المامون نے بغداد میں علم فلکیات پر تحقیق کے لیے رصدگاہیں بنوائی۔ اس کے 1-2 سال بعد یونانی علم فلکیات کی تنقیدی جائزے کا آغاز ہوا۔ اس دوران الخوارزمی کے سرپرستی میں متعدد محققین نے مل کر سورج اور چاند سے متعلق متعدد مشاہدے کیے۔ اس دوران ایک ہی مقام پر موجود 22 ستاروں کا طول الارض اور طول البلد کا ایک ٹیبل بنایا گیا۔ المامون نے اس دوران جبل کاسیون کی ڈھلوان پر ایک اور رصدگاہ تعمیر کرنے کا حکم دیا جہاں سے دمشق شہر صاف دکھائی دیتا تھا، اور رصدگاہ کی تعمیر کا مقصد اس حوالے سے مزید اعداد و شمار اکٹھے کرنا تھا۔ اس کام کے اختتام پر الخوارزمی اور ان کے ساتھی متعدد ستاروں کی میل و وقوع سے متعلق اعداد و شمار کے ٹیبل بنا چکے تھے۔ ایک اور شاندار پروجیکٹ جو ان اسکالرز کی جانب سے شروع کیا گیا وہ مزید بلند نظر تھا۔ یونانی ماہر فلکیات ٹونومی نے اپنے معروف کتاب دی جغرافیہ میں دنیا بھر کے جغرافیہ سے متعلق جو کچھ بھی موجود تھا وہ درج کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے کام کا عربی ترجمہ ہی جغرافیہ میں اسلامی دنیا کی دلچسپی کا باعث بنا۔ المامون نے اپنے اسکالرز کو دنیا کا نیا نقشہ بنانے کی ہدایت کی، کیونکہ ٹونومی کی جانب سے بنائے گئے نقشے میں اہم اسلامی شہر جیسے مکہ یا دارالحکومت بغداد شامل نہیں تھے۔ ٹونومی کے دور میں مکہ کی اتنی اہمیت نہیں تھی اور بغداد اس وقت وجود میں نہیں آیا تھا۔ الخوارزمی اور ان کے ساتھیوں نے ان دو شہروں کے درمیان فاصلے کو ناپنے کی ٹھانی۔ اس سلسلے میں انہوں نے چاند گرہن کے دوران پیمائش کی اور اعداد و شمار لیے۔ انہوں نے اس قدیم دور میں ان دونوں شہروں کے درمیان جو فاصلہ نکالا وہ موجودہ دور کے اعداد و شمار کے مقابلے میں 2% سے بھی کم غلط تھا۔ انہوں نے پھر دیگر اہم مقامات کے وہ خطوط دوبارہ جاننے کی کوشش کی جن سے ان مقامات کے مرکزی نقطے کا مقام معلوم ہو سکے۔ مثال کے طور پر ان کے نقشے میں بحر اوقیانوس اور بحر ہند کو پانی کی کھلی گزرگاہوں کے طور پر دکھایا گیا، نہ کہ زمین سے گھرے ہوئے سمندر۔ جیسا کہ ٹونومی نے اپنی کتاب میں بتایا کہ الخوارزمی کی کتاب
سورۃ الارض یعنی دنیا کی تصویر کے باعث انہیں اسلام کے پہلے جغرافیہ نگار ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ کتاب 833 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ یہ خلیفہ المامون کی وفات کا سال بھی ہے۔ اس کتاب میں 500 شعروں کے طول الارض اور طول البلد کے ٹیبل موجود تھے۔ اس کتاب میں مختلف مقامات کو قصبوں، دریاؤں، پہاڑوں، سمندروں اور جزیروں میں تقسیم کیا گیا۔ ہر ٹیبل میں ان جگہوں کی ترتیب جنوب سے شمال کے حساب سے کی گئی تھی۔ تاہم یہ تمام کامیابیاں ان کی ریاضی کے شعبے میں کارناموں کے سامنے دھندلا جاتی ہے۔ ان کی جانب سے ہندسوں و عادات پر لکھے جانے والے مقالوں کے باعث مسلمان دنیا میں نظام اعشاری ڈیسیمل نمبر سسٹم متعارف ہوا۔ ان کی کتاب الجمل و تفریق الہند کو ریاضی کے ذیلی شعبے میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ کتاب 825 عیسوی کے قریب لکھی گئی تھی، تاہم اس کا کوئی مستند عربی ترجمہ موجود نہیں ہے اور کتاب کا عنوان بھی صرف ایک اندازہ ہے۔ تاہم شاید یہ اعشاری نظام پر لکھی گئی وہ پہلی کتاب تھی جس کا لاطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا۔ اس کا آغاز لاطینی زبان میں لکھے گئے ان الفاظ سے ہوتا ہے۔ الخوارزمی نے کہا کہ اس کتاب میں حساب سے متعلق مختلف ہدایت بتائی گئی ہے اور یہی سے لفظ الگورتھم کی اصطلاح وجود میں آئی، جو دراصل الخوارزمی کو لاطینی میں بولنے کا طریقہ ہے۔ دراصل یہ اور اس سے قبل سامنے آنے والے الخوارزمی کے کام کے ترجمے کو یورپ میں تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب یورپ تاریک دور سے گزر رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ خوارزمی کے کام کو خطرناک یا جادو گردانا گیا تھا۔ ان کے عظیم ترین کام یقیناً ان کی الجبرا سے متعلق کتاب تھی۔ الخوارزمی قدیم فارسی مذہب زورسٹرین کے پیروکار تھے اور ہمارے خیال میں انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا۔ کتاب الجبر کے پہلے ہی صفحے میں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے درج ہے۔ آج بھی مسلمان لکھاریوں کی جانب سے لکھی جانے والی اکثر کتابیں اسی جملے سے شروع ہوتی ہے۔ تاہم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الخوارزمی نے روایت کا پاس رکھتے ہوئے یہ لکھا ہو کیونکہ وہ ایسے مسلمان خلیفہ کو ناراض نہ کرنا چاہتے ہو جن کی انہیں بھرپور حمایت حاصل تھی۔ اس کتاب میں الخوارزمی نے ریاضی کے ایسے غیر واضح قواعد کو یکجا کیا جن کے بارے میں صرف چند افراد کو ہی معلوم تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ان قواعد کو ایک ہدایت نامے کی شکل دی جس کے ذریعے روزمرہ کے مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے، جیسے وراثت، تجارت اور زراعت جیسے شعبے۔ یہاں الخوارزمی کے بعد آنے والے مسلمان ریاضی دانوں کی تعریف کرنا بھی ضروری ہے جنہوں نے ان کے کام کی تشہیر بھی کی اور یورپ پر ان کے کام کے باعث ہونے والے اثر کے بعد اس کے مستند ہونے کے بارے میں ثبوت پیش کیے۔ ان کی کتاب کا 12ویں صدی میں لاطینی زبان میں 2 مرتبہ ترجمہ کیا گیا، ایک دفعہ برطانیہ کے رابرٹ اوجسٹر کی جانب سے اور ایک مرتبہ اٹلی کے جراڈ آف کیرومینا کی جانب سے۔ ان کے کام کے بارے میں فباناچی بھی جانتے تھے جو بلا شبہ قرون وسطیٰ کے عظیم ترین ریاضی دان تھے۔ انہوں نے اپنی معروف کتاب لیبر اباچی میں بھی الخوارزمی کے کام کا حوالہ دیا ہے۔ یہاں ہمیں اس حوالے سے محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم ریاضی کا ایک شعبہ ایجاد کرنے کا صحرا الخوارزمی کے سر نہ رکھ بیٹھیں صرف اس لیے کہ اس کے لیے جو نام ہم آج استعمال کرتے ہیں الجبرا وہ الخوارزمی کی کتاب کے نام سے وجود میں آیا۔ مثال کے طور پر اس حوالے سے شواہد موجود ہے کہ یونانی اور بابلی ریاضی دان الخوارزمی سے بہت پہلے الجبرائک ایکویشن حل کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ اس سے قبل عظیم یونانی ریاضی دان ڈایافینٹس اور ہندو ریاضی دان برہما گپتا بھی اس حوالے سے کام کر چکے ہیں۔ کیا اس ذیلی شعبوں کا عنوان ان کی کتابوں سے منسوب نہیں کیا جا سکتا تھا؟ میرے نزدیک نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الخوارزمی کا موقف تھا کہ ان کی کتاب ایک ہدایت نامہ تھا جس کے مطابق اعداد و شمار میں تبدیلی الجبرا کے ذریعے کی جا سکتی تھی۔ تاہم ان کا مقصد اس سے بڑا تھا۔ انہوں نے وضاحت کی تھی کہ ان کی کتاب کا مقصد وہ بنانا ہے جو ارتھمیٹکس میں سب سے آسان اور مفید ہے، جیسے مردوں کو وراثت تقسیم کرنے کے عمل میں عدالتی نظام کا سامنا، تجارت، جائیدادوں کی تقسیم کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے آپس کے لین دین جہاں زمین کی پیمائش، نہروں کی کھدائی، جیومیٹری، کمپیوٹیشن اور اس طرح کے دیگر مسائل جن میں ریاضی کی ضرورت پڑے۔ کتاب الجبر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بطور تھیوریکل فزکس پہلے حصے میں میرے لیے انتہائی دلچسپ مواد موجود ہے کیونکہ یہاں الخوارزمی الجبرا کے قواعد وضع کرتے ہیں اور سوال حل کرنے کے مراحل اور مختلف ایکویشنز کا حل نکالنے کے لیے مختلف الگورتھم کا استعمال کرتے ہیں۔ ہر ایک ایکویشن کے ساتھ ان کے جواب کا تصویری ثبوت موجود ہے۔ کتاب کے دوسرے حصے میں ان کے طریقوں کے استعمال کے بارے میں لکھا ہے جس کے ذریعے وہ روزمرہ کے مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں، جیسا کہ اوپر بتایا گیا۔ تاہم یہ کتاب الجبرا پر آج ملنے والی کتابوں سے بہت مختلف ہے۔ اپنی کتاب کے صفحات کو علامات اور ایکویشن سے بھرنے کی بجائے
انہوں نے انتہائی عام و فہم زبان میں سب کچھ بیان کیا۔ اس سے یہ ضروری ہوا کہ جو بات الجبرا کے علامات کے ذریعے 2 لائنز میں بتائی جا سکتی ہے وہ 2 صفحات پر مبنی وضاحت کے ذریعے بتائی گئی۔ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ الخوارزمی سے بہت پہلے ڈایافینٹس اور ہندو ریاضی دان بنیادی علامات کے ذریعے اپنی ایکویشنز کی وضاحت کر رہے تھے کہ الخوارزمی اور ان کا الجبرا کوارٹیٹک ایکویشن سے آگے نہیں بڑھ سکا، کہ ڈایافینٹس نے زیادہ پیچیدہ مسائل کا حل تلاش کیا اور الخوارزمی کے الجبرا کے سوالات حل کرنے کے طریقے بہت پرانے تھے، جیسے کیبلیٹرنگ دی اسکوائر کو حل کرنے کا طریقہ تو پھر ان کی حمایت میں دیے جانے والے دلائل پر ماخذ ہے۔ میں نے یہ دلیل بھی سن رکھی ہے کہ الخوارزمی کے مقبول ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کتاب کے باعث الجبرا کی مشہوری ہوئی، کیونکہ انہوں نے اسے اتنا عام فہم کر دیا تھا کہ متعدد افراد اس کا استعمال کر سکتے تھے۔ تاہم یہ ایک کمزور دلیل ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جدید دور کے نامور سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ کی شہرت کی وجہ ان کی کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم ہے، نہ کہ ان کی کوزمولوجی میں اہم تحقیق اور بلیک ہول سے متعلق ان کی تھیوریز۔ اس سب کے برعکس اس بحث میں یہ باتیں اہم نہیں ہیں کہ کس نے علامات کا استعمال کیا یا کیا کوئی جیومیٹرک ثبوت تھے، یہ ایکویشنز کتنی پیچیدہ تھی اور کیا ان کی لکھائی عام لوگوں تک پہنچی یا نہیں۔ تاہم الخوارزمی نے جو کام پہلی مرتبہ کیا جس کے باعث وہ منفرد نظر آتے ہیں وہ بظاہر ایک چھوٹی سی بات ہے مگر انتہائی اہم ہے۔ وہ یہ کہ الخوارزمی مخصوص سوالات حل کرنے کے بجائے عام فہم قواعد سامنے لائے جن کے ذریعے ان کا حل نکالا جا سکتا ہے، اور اسی طرح ایکویشنز کو مرحلہ وار طریقے سے حل کرنا یعنی الگورتھم کے ذریعے۔ اس طرح الخوارزمی نے یقینی بنایا کہ الجبرا کو بطور ایک علیحدہ مضمون دیکھا جا سکے، نہ کہ اعداد و شمار میں تبدیلی کا ایک تکنیک۔ یا ویسے ہے کہ ایک طرف آپ مخصوص مثالیں دے کر یہ بات قارئین پر چھوڑ دیتے ہیں، وہ اس حوالے سے کوئی نتیجہ اخذ کریں گے کہ یہی مرحلے کے وہ دیگر مسائل کا حل بھی نکال سکتے ہیں، جبکہ دوسری طرف الخوارزمی نے اس مرحلے کے عام فہم زبان میں وضاحت کر دی۔ وہ بعد میں بے شک مخصوص اعداد کے ذریعے اس کی وضاحت کرتے ہیں، لیکن جن مرحلوں سے وہ اس کا حل نکالتے ہیں اسے عام فہم سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ الخوارزمی نے علامات کی بجائے لفظوں کا استعمال کرتے ہوئے الجبرا سمجھایا جو ڈایافینٹس ان سے پہلے کر چکے تھے، لیکن الخوارزمی کا الجبرا آج استعمال ہونے والے الجبرا سے بہت قریب ہے۔ الخوارزمی 858 میں وفات پا گئے، لیکن ان کا مقام اس ریاضی دان کا ہے جنہوں نے ارتھمیٹکس اور جیومیٹری کی موجودگی میں ریاضی کا ذیلی شعبہ متعارف کروایا۔ دنیائے سائنس کے عظیم مورخ جارج سارٹن متعدد جلدوں پر محیط کتاب دی انٹروڈکشن ٹو سائنس لکھنے کے باعث مقبول ہے۔ اس کتاب میں وہ سائنس کی تاریخ کو متعدد حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور ہر حصہ آدھی صدی پر محیط ہوتا ہے، جس کا عنوان اس عرصے کے سب سے اہم سائنسدان کے نام سے منسوب ہوتا ہے۔ اس میں 800 سے 850 عیسوی تک کے عرصے کا عنوان دور الخوارزمی ہے۔ ناظرین، آج ہمارا الخوارزمی کا ٹاپک کمپلیٹ ہوا۔ جزاک اللہ خیر۔